یہ چھوٹا سا چراغ جو ہے کم از کم اس جگہ جہاں جل رہا ہے وہاں روشنی پیدا کرے، وہاں روشنی پیدا کرے۔ اور یہ جو چراغ ہے یہ کبھی ظلمت سے سمجھوتا نہیں کرتا، تاریکی سے سمجھوتا نہیں ہوتا، چھوٹا سا بھی ہو تو اپنے دائرے میں اپنی حد تک نور پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ چھوٹا سا جل جاتا ہے تو چراغ سے چراغ جلتا ہے، کوئی اور چراغ بھی جل جائے، اس کی برکت سے کوئی تیسرا بھی جل جائے، یہاں تک کہ پھر وہ جو ظلمت اور تاریکی پھیلی ہوئی ہے وہ رفتہ 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 وہ نور میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ مت سمجھو کہ اتنا بڑا میدان پڑا ہوا ہے تاریکی میں ڈوبا ہوا، میں اس کو کیسے روشن کروں؟ ارے تم اپنے آپ کو روشن کر لو، اپنے آپ کو روشن کر لو، اپنے آپ کو ایسا بنا لو جس کے اندر یہ روشنی ہو، تو پھر رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت، جب انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں تو تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوتی ہے، شرک کی تاریکی، کفر کی تاریکی، بدعملی کی تاریکی وہ پھیلی ہوتی ہے چاروں طرف۔ لیکن نبی آتا ہے وہ ایک چراغ جلاتا ہے اور پھر اس سے دوسرا چراغ جلتا ہے، تو تیسرا جلتا ہے، تو چوتھا جلتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اس واسطے مایوس نہ ہو، مایوسی کو قریب نہ آنے دو، مایوسی کو اپنے پاس نہ پٹکنے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف۔ کیا اصلاح ہے؟ میں عبادات میری کیسی ہے؟ کیا میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اگر نہیں کر رہا تو چلو میں آج سے عزم کرتا ہوں کہ نماز بر وقت پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، مسجد میں پڑھوں گا۔ جب جائزہ لے کے دیکھو گے تو پتہ لگے گا کہ نماز با جماعت کی کتنی تاثیر ہے اور میں کتنی جگہ پر غلطیاں وہ کوتاہی کرتا ہوں با جماعت نماز پڑھنے میں، اس کو درست کرنے کی فکر کروں۔ خواتین ہیں ان کے لیے اب جماعت تو نہیں ہے لیکن بر وقت نماز کیا جائے، وہ اس بات کی فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کام دھندے کے اندر لگ کر ہم نے اپنی نمازوں کے اوقات کو ضائع کر رکھا ہو، دیر سے پڑھتے ہو، مکروہ وقت ہو جاتا ہو، اس کی فکر کریں۔ زکوٰۃ ادا واجب ہے تو میں پوری ٹھیک حساب کر کے دیتا ہوں کہ نہیں دیتا۔ غلط عبادات کا جائزہ، معاملات کا جائزہ لو، آمدنی میری 100% حلال ہے، اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں شامل ہو رہی، مشکوک چیز تو شامل نہیں ہو رہی، اس کا جائزہ لو۔ لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، اس تعلقات کے اندر میں آیا حقوق العباد پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، کسی کو میری ذات سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کسی کو میری ذات سے نقصان تو نہیں پہنچ رہا، جائزہ لے کے دیکھو اپنا، اور جہاں کہیں اس میں خامی نظر آئے تو اپنے آپ کو درست کرو۔ جھوٹ تو نہیں میں بولتا، بات چیت کرتا ہوں تو بات چیت کے اندر جھوٹ تو نہیں بولتا، غیبت تو نہیں کرتا، کسی کی دل آزاری تو نہیں کرتا۔ ان سب باتوں کا جائزہ لے کے دیکھو، اگر کہیں جہاں کہیں رکھنا نظر آ رہا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش۔ آنکھوں کا استعمال میں صحیح کرتا ہوں یا ناجائز کرتا ہوں؟ بد نظری میں تو مبتلا نہیں ہوں، نگاہوں کے ذریعے میں کوئی گناہ تو نہیں کرتا، اگر کرتا ہوں تو اس سے، اور اس جائزے کے نتیجے میں کچھ چیزیں تو یقیناً ایسی ہوں گی کہ جن کو تم فوراً چھوڑ سکو گے، جو محض اس وجہ سے زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے کہ غفلت ہے، اصلاح کی فکر نہیں، اس واسطے
وہ زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے. اگر اہتمام ہو تو فوراً چھوٹے، اور کچھ ایسی بھی ہوں کہ عادت پڑ گئی ہے بری، اس کو چھوڑنا آسان نہیں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہمت کو کام میں لاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ میں اپنی طرف سے ہمت کر رہا ہوں لیکن آپ کی توفیق کے بغیر بچ نہیں سکوں گا، اے اللہ مجھے اس سے بچا لیجیے. مانگو اللہ تعالیٰ کو پکارو. اپنے حضرت کی ایک اور بات یاد آ گئی. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 3 دن گزارے ہوں مچھلی کے پیٹ. آپ اندازہ کرو مثلا ایک انسان کو مچھلی نگل جائے اور اس کے پیٹ میں چلا جائے، کیا حشر بنے گا اس کا؟ اندر تاریکی ہی تاریکی، گندگی بتائیں گندگی، پتہ نہیں کیسے انسان یہ لگا اس کو، چاروں طرف تاریکی، پھنس گئے وہاں. تو کیا کیا؟ فنادا فی الظلمات، قرآن کریم فرماتا ہے ان تاریکیوں میں اس نے پکارا. کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کہہ کے پکارا. تو فرماتے ہیں جب انہوں نے اس طرح کر کے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم، تو ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی. یہ تو واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا. آگے ایک جملہ عجیب فرما دیا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات عطا کرتے ہیں. تو ہمارے فرماتے تھے کہ کیا مطلب ہوا کہ مومنوں کو اسی طرح نجات عطا کرتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اور دوسرے مومن بھی مچھلی کے پیٹ میں جائیں گے اور مچھلی کے پیٹ کی ظلمتوں کا سامنا ہوگا اور پھر وہ پکاریں گے اور پھر ہم ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دیں گے؟ ظاہر ہے یہ مطلب تو نہیں. وہ تو ایک قصہ تھا، واقعہ تھا جو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آ گیا. ہر ایک آدمی کو تو نہیں جانا مچھلی کے پیٹ میں، لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب کبھی تاریکیوں میں پھنس جاؤ، جب کبھی اندھیریوں میں پھنس جاؤ، تو پھر ان اندھیریوں میں پھنس جانے کا علاج یہ ہے کہ ہمیں پکارو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پکارو. تو جب پکارو گے سچے دل سے پکارو گے تو پھر کذالک ننجی المؤمنین، سارے مومنوں کو بھی ہم ظلمتوں سے تاریکیوں سے اسی طرح نجات دیں گے. یہ سارا ماحول جو ظلمتوں کا ماحول ہے، اندھیریوں کا ماحول ہے، اس سارے ماحول کے اندر بھی حل یہ ہے کہ پکارو، اپنی طرف سے اپنے حصے کا کام کر لو، کوشش کرو، ہمت کو کام میں لاؤ، عزم کو کام میں لاؤ اور پھر پکارو. تو جتنا پکارو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جتنا اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو گے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس ظلمتوں سے تمہیں نجات دیں گے. اسی طرح دیں گے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی. تو بھائی یہ ہے حل. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ مجلس سے جماؤ اور تبصرے کرو کہ فلاں جگہ یہ ہوا تھا، فلاں آدمی نے یہ کیا تھا، فلاں آدمی نے یہ کیا تھا، فلاں اتنا کھا گیا، فلاں اتنا چوری کر گیا، فلاں نے اتنا بدعنوانی کی. یہ سب باتیں کر کے وقت ضائع کرنے سے کوئی حل نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اصلاح نہیں.
راستہ وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فعلیک بخافۃ نفسک ودع عنک امر العام، اپنے نفس کی فکر کرو، اپنے نفس کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو کسی نہ کسی عیب میں مبتلا ہے۔ کوئی ہے جو عیب سے پاک ہو، غلطیوں سے پاک ہو، معصوم ہو؟ کوئی نہیں ہے، عیب ہر ایک میں ہے، اور جب ہے تو پھر اس عیب کو دور کرنے کے لیے کچھ اقدام تو کرو، کچھ سوچو تو صحیح، کچھ جائزہ تو لو۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھو کہاں کہاں میں غلط جا رہا ہوں، کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو درست کرنے کی فکر کرنا۔ یہ ہے جواب اس بات کا کہ بھئی کیا ہوگا، کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ ارے وہ بنے گا جو تم اپنا بنانا چاہو گے، وہ بنے گا۔ یہ کہنے سے کہ کیا بنے گا کچھ نہیں ہوتا، بنے گا وہ جو بنانا چاہو گے۔ اگر فرض کرو تم نے اپنی اصلاح کر لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا تو انشاءاللہ تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے، تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے۔ اس کی فکر کرو، اس طرف لگ جاؤ۔ تو بھائیو، یہی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ دن رات ہم اپنی اصلاح کے فکر میں پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بادل چھٹ جائیں گے، ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے۔ یہ جو رسالہ کی سنت ہے، رات آتی ہے تو اندھیرا چاہتا ہے، لیکن رات پیش خیمہ ہوتی ہے دن کا۔ تو ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے، کوئی نہ کوئی نکلے گا انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، بشرطے کہ ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت پر نہیں بدلتے جب کہ وہ خود اپنے حالت پر نہیں بدلتے۔ تو اس واسطے اس کی فکر کرنی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور انفسنا۔ اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور انفسنا۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالم ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کے کام کو تمام کاموں پر فوقیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمارے تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی، فرمائش کی، اپنی رحمت سے ان سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا